بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ڈر تیری ہر چیز کے لیے زینت ہے۔ میں نے عرض کیا، اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کا اہتمام کرو، کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور کا سبب ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اور بھی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت زیادہ خاموش رہا کرو، کہ اس سے شیطان دور ہوگا اور دین کے بارے میں تیری غیب سے مدد ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اور بھی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور بھی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق بات کہو، اگرچہ وہ کڑوی محسوس ہو، لوگوں کو ناگوار لگے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور بھی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے حکم کے بارے میں کسی برا کہنے والے کے برا کہنے سے نہ ڈرو، یہ حق بلا جھجک بیان کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور بھی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسروں کا وہ عیب نہ پکڑو جو خود تجھ میں موجود ہو، یعنی ایک عیب ایسا ہے جو تمہارے اندر خود موجود ہے، تو اب اور لوگوں کو اس عیب پر ملامت مت کرو۔ تو یہ اپنی اصلاح کی فکر دلائی کہ جب تیرے اندر خود عیب موجود ہے تو اپنی اصلاح کی فکر پہلے ہونی چاہیے، اور دوسرا جب آدمی خود عمل کرتا ہے اس کی تبلیغ، تعلیم، دعوت کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، بے عمل آدمی کی بات کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔